السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا مل کر ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ کوئی بھی انسان کسی انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی حالات آ جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نواز دے تو شکر کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہائے ہلہ کرنا، واویلا مچانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، مسلمان احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور خود سے پوچھنا چاہیے، کیا آپ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ ہے؟ کیا آپ کسی ڈر کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگنے لگا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اگر یہ سب کچھ آپ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، اور دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور یہ جو حالات ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو بادشاہت کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کو اوپر کر دیا، کبھی کسی کو نیچے کر دیا، کبھی اس کو بادشاہ بنا دیا، کبھی اس بادشاہ کو فقیر بنا دیا۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہے نا، یہ زمانہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب حالات آ جاتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ یہ جو انسانوں کی بادشاہت اور انسانوں کی جو حکومت تم دیکھ رہے ہو یہ تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، بادشاہت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگیں، بہت ساری چیزیں تمہیں لگ رہی ہوں کہ ایسا ہو جاتا، لیکن وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی آتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ایک وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور وقت کو اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ مسلمان آزمایا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر، نعمتوں کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں ہم اور آپ، اور حالات کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں ہم اور آپ۔ حالات میں گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اسی لیے ہم اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، دل میں جھانک کر دے کے اپنے آپ کے اندر، اور اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اور ایک بات، آخری بات جو ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم عمالکم، کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہاری حکومتیں ہوں گی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس حدیث پر خاص طور پر توجہ کرنا چاہیے۔ آج جو ہمارے انڈیا میں کرپشن ہے، آج جو ہمارے انڈیا کے حالات ایسے ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ہم اور آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، ہم اور آپ چغلیاں کرنا چھوڑیں،
ہم اور آپ چوری کرنا چھوڑیں، ہم اور آپ جتنے بھی غلط کام ہیں وہ کرنا چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حاکم ہوں گے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، اور ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں، ہاسپٹل بنائیں، اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنی سیاسی طاقت کو بڑھائیں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلائیں، اپنے بچوں کو انگلش کی تعلیم دلائیں، کمپیوٹر کی تعلیم دلائیں، سائنس کی تعلیم دلائیں۔ روٹی ایک وقت کی نہ کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، دنیا کی تعلیم دلائیں۔ تعلیم یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ تعلیم ہے، کیونکہ آج مسلمان تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر ہمارے حاکم خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے، گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے، کوئی افسوس اور کوئی بے چینی اپنے اوپر مسلط کرنے کے بجائے ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ کچھ باتیں جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔